بدمعاش امیروں سے مال چھین کر غریبوں میں تقسیم کرنے والے کا ذکر ہو تو ذہن میں رابن ہوڈ کا نام آتا ہے۔ رابن ہوڈ برطانوی کاؤنٹی نوٹنگھم شائر کے شیروڈ جنگلات میں رہتا تھا۔ وہ ایک عام سی زندگی بسر کرتا تھا۔ نوٹنگھم شائر کے ایک بدکماش شیرف نے اس کی زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا، جس کے بعد رابن ہوڈ غلط راہ پر چل نکلا۔ رابن ہوڈ پر کئی فلمیں اور ناول لکھے گئے، لیکن اس کے باوجود یہ سوال اب بھی بار بار ذہن میں آتا ہے، آیا رابن ہوڈ کا کردار اصلی تھا یا نقلی؟ 1960 کی دہائی میں پنجاب میں ایک اور لٹیرے نے اساطیری داستان جیسی حیثیت اختیار کی۔ اس کا نام محمد خان تھا۔ محمد خان 1927 میں دھرنال میں پیدا ہوا۔ وہ بری فوج میں ملازم تھا۔ محمد خان کی برادری میں ایک تنازع کھڑا ہوا، جس کے نتیجے میں مخالفین نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ محمد خان نے جواباً مخالفین میں سے ایک شخص کو مار ڈالا اور اس کے بعد وہ فرار ہو گیا۔ پولیس نے محمد خان کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا۔ فرار کے دوران ہی محمد خان کے مخالفین نے اس کے ایک اور بھائی کو قتل کر دیا، جس کے بعد انتقام کی آگ نے محمد خان کو اندھا کر دیا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ محمد خان نے اس کے بعد اپنا ایک گروہ بنایا اور اس نے اپنے مخالفین کو پے در پے قتل کرنا شروع کر دیا اور ڈکیٹی کی وارداتیں بھی کرنے لگا۔ یہ اور بات ہے کہ محمد خان بعض وارداتیں اس طرح سے کرتا تھا کہ اپنے مخالفین اور پولیس کو اس کی پہلے سے اطلاع دے دیا کرتا تھا۔ اس کا علاقے میں اتنی دہشت اور اثر و رسوخ تھا کہ اس کے علاقے میں پولیس یا اس کا کوئی بھی مخالف داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایس پی ہو یا سپاہی، سب اس سے ڈرتے تھے۔ نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان سے محمد خان ڈاکو کے قریبی مراسم تھے۔ ملک امیر محمد خان جب تک مغربی صوبے کے گورنر رہے، محمد خان پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سن 1963 سے 1967 کے دوران وہ جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ سن 1965 کے صدارتی انتخابات میں اس نے اپنے علاقے کے تمام بی ڈی ممبران اور چیئرمین کے ووٹ صدر ایوب خان کو دلوائے۔ نواب آف کالا باغ کے عہد گورنری کے خاتمے کے بعد وہ گرفتار ہوا۔ 12 ستمبر 1968 کو محمد خان دھرنال کو 4 بار تختہ دار پر لٹکانے اور 149 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ محمد خان دھرنال ہائی کورٹ میں ان سزاؤں کے خلاف اپیل کی اور اس نے اپنا مقدمہ خود لڑا۔ اس نے جرح سے ثابت کیا کہ تفتیشی افسر کو مجھ سے ذاتی اناد ہے اور اس کے سارے الزامات من گھڑت ہیں۔ وہ عدالت سے یہ کہتے ہوئے نکلا کہ میری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو میں دیکھوں گا ہی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ عدالت نے مجھے بغور سنا۔ بعد ازاں عدالت نے اس کی 4 بار کی تختہ دار پر لٹکانے والی سزا کو 2 بار میں تبدیل کر دیا۔ 8 جنوری 1976 کو محمد خان کو تختہ دار پر لٹکانے کے حکم صادر ہوئے۔ سزائے موت سے محض چند گھنٹوں پہلے ہی ہائی کورٹ کی طرف سے سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ سن 1978 میں اس کی سزا عمر قید میں تبدیل کر دی گئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں 60 سال سے زائد عمر قیدیوں کی سزا کی معافی کے اعلان کے بعد یہ طلسماتی کردار قید سے رہا ہو گیا اور 29 ستمبر 1995 کو طبعی موت پا کر دنیا سے رخصت ہوا۔ وہ اپنے آبائی گاؤں ڈھوک مصائب، تحصیل تلا گنگ، ضلع چکوال میں دفن ہے۔ محمد خان کی زندگی پر اداکار اور ہدایت کار کیفی نے ایک فلم بنائی جس کا نام بھی محمد خان تھا۔ اس فلم کا مرکزی کردار سلطان راہی نے ادا کیا، لیکن فلم اپنے کمزور سکرپٹ کی وجہ سے پٹ گئی
اور زیادہ کامیاب نہ ہوئی۔ ایسا ہی ایک کردار ہندوستان میں بھی گزرا ہے جو امیروں سے مال چھین کر غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اس کردار کا نام سلطانہ ہے جو بعد میں سلطانہ ڈاکو کے نام سے مشہور ہوا۔ سلطانہ ڈاکو کے عقیدے کے حوالے سے وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ لوگ اسے مسلمان بتاتے ہیں جبکہ مورخین کا خیال ہے کہ وہ باتھو قوم سے تعلق رکھنے کی بنا پر ہندو تھا، کیونکہ باتھو قوم کا تعلق ہندو نظریے سے تھا۔ سلطانہ اور اس کے گروہ کے لوگ ضلع مراد آباد کے رہنے والے تھے اور سب کے سب جرائم پیشہ تھے۔ سلطانہ اور اس کے گروہ کے افراد مختلف الزامات میں سزا کے طور پر یوپی کے علاقے نجیب آباد میں پتھر گڑھ کے قلعے میں قید کیے گئے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہ افراد قید سے فرار ہونے لگے اور انہوں نے بھاتو قوم ہی کے ایک شخص بالم کند کی قیادت میں چوری چکاری کی وارداتیں شروع کر دیں۔ بالم کند ایک دن اپنے زوم میں مالوف خان نامی ایک بہادر پٹھان سے الجھ بیٹھا اور اس کے ہاتھوں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، جس کے بعد اس گروہ کی قیادت سلطانہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ سلطانہ نے شروع میں چھوٹی موٹی چوری چکاری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گروہ کو اثر نو منظم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے نجیب آباد اور سہارنپور کے سرکردہ لوگوں سے رابطے استوار کیے اور اپنے قابل اعتماد مخبروں کا جال بچھا کر وارداتیں شروع کر دیں۔ اسے اپنے مخبروں کے ذریعے مالدار اسامیوں کی خبر ملتی تھی۔ سلطانہ ہر پلان کی منصوبہ بندی بڑی احتیاط کے ساتھ کرتا اور ہمیشہ کامیاب لوٹتا۔ اپنے زمانے کے مشہور شکاری جم کاربیٹ نے بھی اپنی کئی تحریروں میں سلطانہ کا ذکر کیا ہے۔ ظفر عمر کے مطابق سلطانہ بڑے نڈر طریقے سے کام ڈالتا تھا اور اپنے مخالفین کو پہلے سے اطلاع کر دیتا تھا کہ وہ فلاں جگہ پر ڈاکہ ڈالنے آ رہا ہے۔ امیر ساہوکاروں اور زمینداروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے غریب عوام اس کی درازی عمر کی دعائیں مانگتے اور وہ بھی جس علاقے سے مال لوٹتا وہیں کے ضرورت مندوں میں تقسیم کروا دیتا۔ ہالی ووڈ میں اس کے بارے میں بننے والی فلم کا نام دی لانگ ڈیول تھا، جس میں سلطانہ کا کردار یول برینر نے ادا کیا تھا۔ پاکستان میں سلطانہ کے کردار پر پنجابی میں ایک فلم 1975 میں سلطانہ ڈاکو کے نام سے بنائی گئی۔ سلطانہ کا کردار اداکار سدھیر نے ادا کیا۔ سلطانہ کے کردار پر سجیت سراف نے دی کنفیشن آف سلطانہ ڈاکو، سلطانہ ڈاکو کا اعترافی بیان کے نام سے ایک ناول بھی تحریر کیا۔